سستی نہیں کرنی چاہیے، اور دونوں جلسوں کے درمیان اگر آپ کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دعا بھی ملتی ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی، اللہ مغفرلی ورحمنی واہدنی وارزقنی، دل میں یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ کم از کم اتنی مرتبہ جتنی 3 مرتبہ سبحان اللہ بندہ کہتا ہے اتنا ٹھہرنا چاہیے، یہ واجب ہے، اس سے کم ٹھہرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگلی بات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا نہیں کیا، نماز کو ایسا ادا نہیں کیا، خشوع اور خضوع کے ساتھ تعدیل ارکان کی پرواہ نہیں کی، تو پھر اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے اس کے ساتھ، رب چاہے تو بخش دے چاہے تو اس کو پکڑ دے، تو اس کے لیے اللہ کا عہد ہے جو نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اگلی حدیث سنیں، اللہ نے کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی ہے جو توحید اور نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو ضرور ملائکہ میں بھی اللہ فرض کرتا، ان میں رکوع میں اور سجدے میں ہے، یعنی جو فرشتے ہیں وہ کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی قعدے میں بیٹھا ہے، کوئی قرات کر رہا ہے، یہی عبادت ہے ان کی، اللہ کی وحدانیت کی تو گواہی دے رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر اس نماز کے علاوہ کوئی اور اہم عبادت فرض ہو، اہم ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ، تو اللہ فرشتوں پہ بھی فرض کرتا، تو پتہ چلا جب اور فرشتوں پہ عبادت فرض نہیں کی ہے، یہی عبادت فرشتوں کو حکم کرنے کا دیا ہے، تو پتہ چلا نماز وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے بھی سنت ہے، فرشتے بھی ادا کرتے ہیں اس روز، اگرچہ ان کا طریقہ مختلف ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تمام فرشتوں کی عبادات کی جو حرکات ہیں وہ عطا فرما دی ہے، تمام ان کے ارکان، کوئی فرشتہ قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع، کوئی سجود، اللہ نے مسلمان کو، امت محمدی کو نماز میں سب کچھ عطا فرما دیا، رکوع بھی دے دیا، سجدہ بھی دے دیا، سجدے کی لذت بھی دے دی، قرات کی لذت بھی دے دی، اچھا جی قیام کی لذت بھی دے دی، اسی طرح جو ہے وہ قائدی کی لذت بھی عطا فرما دی، تو ہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی عبادت کی شکل مسلمانوں کی نماز میں رکھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور بھی بہت سی حدیثیں برکت کے لیے میں ایک دو دن اور سناؤں گا، پھر آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے نماز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی بچوں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، رشتہ داروں کو نماز کی تعلیم اور تلقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ امت محمدی کا جو عہدہ اللہ نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ خیر الامم، ویسے نہیں کہا امت محمدی کو کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تب امت محمدی سب سے افضل ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، اور نماز کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن احسن، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور سب سے بہترین قول، سب سے بہترین دعوت وہ ہے جو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور وہ یقیناً نماز ہے، اور نماز کی طرف بلاوا کرنا، فرداً لوگوں کو کہنا، یہ ذمہ داری ہے، کہنی چاہیے، اور اس میں اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی ایک کے کہنے پہ ایک بندہ بھی نمازی بن جائے تو یہ کتنا بند کر سکتا ہے جائے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، یقیناً جس کی تعلیم پہ یہ کہنے پہ اس نے شروع کیا ہے اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب